امریکہ اور ایران امن معاہدہ ہو گیا ہے اور اس میں کلیدی کردار ادا کرنے کے بعد پاکستان وہ اسٹریٹجک سینٹر بن چکا ہے جس کے گرد خطے کی امن کی نئی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ امن کے لیے پاکستان کی انہی کوششوں کے اعتراف میں آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد تشریف لائے اور پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ یاد رہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگ کے بعد ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلے سال اگست میں بھی اسرائیل سے 12 روزہ جنگ کے بعد پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ ادا کیا تھا اور جب بھی آپ نے اظہار تشکر کیا تھا۔ ایرانی صدر کا آج یہ دورہ محض ڈپلومیٹک روایت نہیں بلکہ بدلتے ہوئے علاقائی منظرنامے میں پاکستان ایران تعلقات ایک نئی اور انتہائی مثبت شروعات کا پیش خیمہ ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کا یہ دورہ دراصل اس سفارتی تعاون کا اعتراف ہے جو پاکستان نے مشکل وقت میں تہران کو فراہم کیا۔ پاکستان نے نہ صرف جنگ کے دوران ایران کی کھل کر سفارتی حمایت کی بلکہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائیلاگ اور امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ 50 سالہ ایران امریکی دشمنی پاکستان نے ختم کرائی۔ آج کا دورہ پاکستان کی سفارتی حمایت پر ایران کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے تو دوسری جانب دونوں ممالک کے درمیان مستقبل کے اکنامک کوآپریشن کے لیے ایک بہت بڑی ابتدا سمجھا جا رہا ہے۔ دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے نے پاکستان کے لیے نئی اکنامک اپرچونٹی پیدا کر دی ہے۔ ایران پر پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں پاکستان کو ٹریڈ، انرجی، ٹرانزٹ ٹریڈ اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے شعبے میں نمایاں فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران پہ امریکی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بارڈر ٹریڈ سے لے کے گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت، ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور ایرانی آئل کی لیگل امپورٹ جیسے کئی منصوبے ہیں جو برسوں سے رکے ہوئے تھے، اب وہ دوبارہ پوری قوت سے متحرک ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد پاکستان کے لیے ایک نئی اکنامک ونڈو کھلتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ صرف ڈپلومیٹک وکٹری نہیں بلکہ ٹریڈ، انرجی، ٹرانزٹ اور انویسٹمنٹ کے نئے مواقع بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں حال ہی میں پاکستان اور ایران نے سرحدی علاقے میں اسپیشل اکنامک زون کے قیام کے منصوبے کو تیز کرنے اور دو طرفہ تجارت کو $10 بلین تک لے جانے کا عزم کیا ہے۔ دونوں ملکوں کا خیال ہے کہ بارڈر ٹریڈ، انڈسٹریل کوآپریشن اور ریجنل کنیکٹیویٹی میں اضافہ اس ٹارگٹ کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران ہی پاکستان نے ایران کو گوادر، کراچی اور پورٹ قاسم سمیت اپنی بندرگاہوں تک رسائی فراہم کی، جبکہ گوبد اور تافتان بارڈرز تک 6 زمینی راستے بھی کھول دیے، جس کے نتیجے میں ایران کو آلٹرنیٹ ٹریڈ اور سپلائی روٹس میسر آئے۔ ایرانی آفیشلز کے مطابق ایران کا تقریباً $45 بلین کا غیر رسمی کاروبار دبئی کے ذریعے ہوتا رہا ہے۔ اگر ایران پر امریکی سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو پاکستان خطے میں ایک اہم ٹریڈ اور لاجسٹک گیٹ وے بن سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایرانی تجارت کا بڑا حصہ قانونی اور دستاویزی چینلز کے ذریعے پاکستان منتقل ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ سب سے اہم ہے جو ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ 2009 میں طے پانے والے اس منصوبے کے تحت ایران نے پاکستان کو 25 سال تک روزانہ 1 بلین کیوبک فٹ تک گیس فراہم کرنا تھی۔ ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا تھا لیکن امریکی پابندیوں اور مالی مشکلات کے باعث پاکستان اپنا حصہ تعمیر نہ کر سکا۔ اس حوالے سے ایران کئی مرتبہ قانونی کارروائی کی وارننگ دے چکا ہے اور ممکنہ جرمانے کا تخمینہ $18 بلین تک لگایا جاتا ہے۔ گو کہ اب تک کوئی باضابطہ عالمی ثالثی کیس سامنے نہیں آیا، تاہم معاملہ بدستور حل طلب ہے۔ پابندیاں ختم ہونے کی صورت میں پاکستان پر اس منصوبے کو آگے بڑھانے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کو نسبتاً سستی گیس حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے جو ملک کے سنگین انرجی کرائسس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دہائیوں سے ایرانی پیٹرول اور ڈیزل بلوچستان کے زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے سمگلڈ ہو کر پاکستان آتا رہا ہے۔ اندازوں کے مطابق روزانہ تقریباً 1 کروڑ لیٹر ایرانی فیول پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اب اگر ایران پر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہی تجارت قانونی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ $300 بلین سے زائد ریونیو حاصل ہو سکتا ہے۔ اسمگلنگ میں کمی آ سکتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان انرجی سیکٹر میں تعاون کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، دوسری جانب سی پیک کو اب تک زیادہ تر چین اور پاکستان کے دو طرفہ منصوبے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تاہم اگر ایران کی اکانومی کھلتی ہے، جو کہ اب کھل رہی ہے، تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے ذریعے ریجنل کنیکٹیویٹی کے نئے امکانات سامنے آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے درمیان انرجی، ٹرانزٹ ٹریڈ،
लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को मजीद एक्सपेंशन मिलेगी। ताहम देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी जियोग्राफियाई हैसियत और रीजनल कनेक्टिविटी को किस हद तक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज में तब्दील कर सकता है। अगर करता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए यह एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट होने वाली है। यही वो पहलू है जिस पर आने वाले दिनों में बिजनेस सर्कल्स और इन्वेस्टर्स की नजरें मरकूज रहेंगी। पाकिस्तान का पोटेंशियल, ईरान पाकिस्तान तिजारत का पोटेंशियल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए क्यों हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक गेम चेंजर हो सकता है।